اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الشمس مکیہ۔ اب جو ہے سورہ شمس شروع ہونے جا رہا ہے اور یہ سورۃ مکے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ والشمس وضحاها، اور قسم ہے سورج کی جب وہ پھیل جائے، یعنی اس کی روشنی جو ہے پھیل جائے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ والقمر، اور قسم ہے چاند کی، اذا تلاها، جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آ جائے۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب سورج ڈوب جاتا ہے تو ڈوبنے کے ساتھ ہی جو ہے چاند جو ہے ہمیں اس طرف جو ہے نظر آ جاتا ہے۔ تو یہ چاند جو ہے سمجھیے کہ سورج کے پیچھے پیچھے چلتے رہتا ہے، جیسے ہی ڈوبتا ہے چاند اپنا جو ہے نکل جاتا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ والنہار اذا جلاها، اور دن کی جب اس کی روشنی پھیل جائے، یعنی وہ اپنا جلوہ دکھائے، خوب تیز روشنی پھیل جائے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ واللیل اذا یغشاها، اور رات کی جب وہ اس پر کیا ہے چھا جائے اور پورا ایک دم چھپ جائے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی اور جس نے اس کو بنایا ہے۔ والارض وما طحاها، اور زمین کی جو اس نے کیا ہے اللہ نے بچھایا ہے۔ ونفس وما سواها، اور انسانی جان کی، جو انسان کی جان ہے اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ اور وما سواها، اور جس نے اس کو سنوارا، یعنی انسان کے اندر روح بھی ڈالی اور ڈالنے کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ نے ایک اچھے ڈھانچے میں پیدا کیا۔ اب اتنے سارے آیت میں اللہ نے 7 آیتوں میں قسم کھائے ہیں۔ اب کس چیز کو بیان کرنے کے لیے قسم کھائے ہیں وہ آگے بیان کر رہا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے اس کے دل کے اندر بدکاری بھی، یعنی گناہ کرنے کا بھی مادہ ڈالا، وَتَقْوَاهَا، اور پرہیزگاری کی۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو 7 آیت میں قسم کھائے ہیں، اور قسم کھا کے یہ بتلا رہے ہیں کہ انسان کے اندر 2 صفات ہم نے پیدا کی، کہ انسان گناہ بھی کرے گا اور نیکی والا بھی کام کرے گا۔ ہر ایک انسان سے دنیا کے اندر کیا ہے غلطی ہوتی ہے، کبھی نہ کبھی وہ گناہ ضرور کیا ہو، بعد میں اس نے توبہ کیا ہو، اللہ سے معافی مانگا ہو تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اسی کو آگے کرا کہ وہ تقویٰ ہے، یعنی انسان کے اندر 2 چیزیں کامن ہیں، انسان گناہ بھی کرے گا، پھر بعد میں اللہ سے معافی بھی مانگے گا، پھر بعد میں تقویٰ بھی اختیار کرے گا۔ تو اس سے ایک بات ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان عیب سے بالکل پاک نہیں ہے۔ ہر ایک انسان سے کبھی نہ کبھی کسی بھی جگہ پر خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن سب سے بدکار یعنی کہ سب سے خراب انسان یعنی کہ جس کی صفات اللہ کے نبی نے بیان کیا وہ یہ کہ گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پر ڈٹ جائے، یہ شیطان کی صفات بیان کیا گیا ہے۔ اور جو گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ استغفار کر لے، تو یہ اللہ کا بندہ یعنی اچھا انسان کہلاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب کسی بھی انسان سے یعنی کہ جو اچھے انسان ہو، اعلیٰ عہدے پر ہو اور بہت اللہ والے ہیں، علماء کرام ہیں، ان سے اگر غلطی ہو جائے تو ان کی اس غلطی پر جو ہے فوراً یہ نہیں کہیں کہ ارے تو خراب انسان، صحیح نہیں ہے، عالم ہو کہ یہ غلطی کر دیا، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کی غلطیوں کو دیکھنا ہوگا، اور پھر وہ جب معافی مانگ لے تو ہمیں ان کو کیا کر دینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ اس کی مثال کتاب میں ہم نے پڑھا کہ جیسے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے اور وہ سونے کی انگوٹھی ہے، اس کی قیمت مان لیجیے 20,000 ہے، 10,000۔ اگر وہ انگوٹھی اپنے آپ کی انگلی سے اگر نیچے گر جائے، گندگی میں گر جائے، کیچڑ میں گر جائے، تو کیا کریں گے؟ اس کو انگوٹھی کو وہیں چھوڑ دیں گے کہ اس کو اٹھائیں گے، اس کو دھوئیں گے، اچھے سے اس کو صاف کریں گے، پھر پہنیں گے۔ ٹھیک اسی طرح کسی اگر اچھے انسان سے غلطی ہو جائے تو فوراً ہمیں جو ہے اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، بلکہ ان کو موقع دینا چاہیے کہ آپ اپنی غلطی کی اصلاح کریں اور لوگوں کے سامنے کہیں کہ ہمارے کہنے کا مطلب یہ تھا، ہم سے غلطی ہو گئی، تو پھر معاف کر دینی چاہیے۔
جی اب آگے فرما رہے ہیں کہ قد افلح من زکاہا، پس وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو کیا ہے پاک کر لیا. یعنی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ کر لیتا ہے انسان، لیکن اگر کامیاب کون ہو گیا؟ جس نے اپنے نفس کو کیا ہے پاک کر لیا، یعنی توبہ استغفار کر کے اللہ سے معافی مانگ لیا، تو پھر وہ انسان اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے. اب آگے فرما رہے کہ وقد خاب من دساہا، اور وہ شخص ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا جو اس گناہ کے اندر پھنس گیا ہو. یعنی گناہ کیا، اس کو احساس بھی نہیں ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور اپنے گناہوں پر وہ شرمندہ بھی نہیں ہو رہا ہے. تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ گناہ کے دلدل میں جو اس کو ڈھکیل دیتا ہے، یعنی کہتے ہیں کہ سمندر میں اللہ تعالیٰ اس کو گناہ کے سمندر میں ڈال دیتا ہے. اب وہ انسان ہمیشہ جو ہے گناہ کرتے رہتا ہے. تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا اللہ نے کہ یہ شخص جو ہے ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا. اب آگے فرما رہے ہیں کہ کذبت ثمود بطغواہا. اب یہ 3-4 آیت میں اللہ تعالیٰ قوم سمود کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ قوم سمود نے اپنی سرکشی سے اور اپنے طاقت کے بلبوتے پر جو ہے پیغمبروں کو کیا ہے جھٹلایا. اذن بعث اشقاہا، تو انہی میں سے ایک شخص جو ہے بدبخت شخص جو ہے اٹھا، اور فقال لهم رسول اللہ، اور اللہ کے رسول یعنی قوم یعنی کہ حود علیہ السلام حد صالح علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاہا، تو تم اس کے پانی پینے کا پورا پورا خیال رکھو. یہ پیچھے گزر چکا ہے وہی اونٹنی کا واقعہ. تو انہوں نے کیا کیا کہ فکذبوہ، پیغمبروں کی باتوں کو کیا ہے جھٹلا دیا. فعقروہا، اور اس اونٹنی کو مار دیا. حالانکہ اونٹنی کس کی تھی؟ اللہ کی تھی، اللہ کی نشانی تھی. اور جن لوگوں نے اللہ کے نبی سے کہا تھا کہ ہم اس وقت تک مانیں گے آپ کو نبی جب تک آپ فلاں جگہ سے جو ہے اونٹنی کا جو ہے اونٹنی آپ نہ نکال دیں. تو اللہ نے دکھایا بھی اپنا معجزہ پیغمبر کے ذریعے سے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے کیا ہے نہیں مانا. اب آگے فرما رہے ہیں کہ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، تو ہم نے ان لوگوں کے اس گناہ کے اوپر تمہارے رب نے ان کو ایسا جو ہے نیست و نابود کر دیا کہ سب کو جو ہے برابر کر دیا، یعنی سب کو خاک میں ملا دیا. سب کے اوپر ایسا بھاری عذاب آیا جس کی وجہ سے سب لوگ کیا ہو گئے؟ ہلاک و برباد ہو گئے. اب یہاں پر جو ترجمہ کیا ہے مفتی صاحب کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیا. وہ کہتے ہیں کہ محاورے کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں کہ ایسا ہم جواب دیں کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے تمہاری. تو مفتی صاحب بھی یہاں پر ترجمہ کیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گناہ کے اوپر جو ہے ان سب کو جو ہے اینٹ سے اینٹ بجا کر سب کو ہلاک و برباد کر دیا. اب آگے اللہ تعالیٰ اس آخری آیت میں دیکھیے بہت ہی ایک اچھے انداز میں ایک اپنا یہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور مجھے اس کی طرف سے کوئی مجھے نقصان پہنچانے کا مجھے کوئی فکر نہیں ہے. یعنی کہ اگر دنیا کے اندر کوئی بھی انسان یا کوئی بھی ملک جو ہے کہ اگر فلاں ملک پر وہ کہ ملک کے لوگوں پر یا ان پر جو بمباری کرتا ہے یا اس ملک کو کیا کہتے ہیں تباہ و برباد کرتا ہے، تو اس کو ڈر رہتا ہے کہ آج ہم دوسرے ملکوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں تو کل ہو کے ہمارا بھی ملک کیا ہوگا؟ تباہ و برباد ہو سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے. لوگوں کو ڈر رہتا ہے. جیسے کہ اگر میں کسی کو تکلیف پہنچاؤں تو مجھے ڈر ہے کہ آج تو میں ان کو کچھ کہہ دے رہا ہوں، ان سے میں بات چیت کر لے رہا ہوں، ان کو گالی دے رہا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کل ہو کے کہیں یہ نہ مجھے گالی دے دے. تو لوگوں کو ڈر رہتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی خوف نہیں ہے کہ میرا بندہ اس کام پر مجھے گالی دے یا مجھے برا بھلا کہے یا مجھ پر ایمان نہ لائے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. تو سورہ شمس مکمل ہو چکا. خلاصہ کلام اس میں جو سب سے اہم جو ہے وہ یہ کہ اللہ نے 7 آیتوں میں قسم کھائی آسمان زمین سورج چاند کی، یہی بتلانے کے لیے کہ اللہ نے یعنی انسان کے اندر ہم نے جو ہے دو صفات رکھے ہیں. ان میں سب سے پہلا کہ وہ گناہ بھی کر سکتا ہے، وہ تقواہ، اور وہ نیکی بھی کر سکتا ہے. تو ہم
یا کسی بھی انسان سے غلطی ہو جائے تو یہ سوچیں کہ چلیے انسان ہے، کوئی بات نہیں، ان سے غلطی ہو گئی ہے، اگر وہ معافی مانگ لے تو معاف کر دینی چاہیے ہم لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کا